اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاس اینجلس کے اوپر کیا اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تو علم الغیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم قرآن سے جو چند ایک آیات مبارکہ ہیں اس سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اپنا ایک اسلوب بتا دیا کہ جب پوری کی پوری بستی جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے ہو تو میں جو ہے کیا اس کی پکڑ کرتا ہوں اور اس کی میں پکڑ نہیں کرتا، یعنی ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ لیکن ان کے اوپر جو ہے اگر اللہ کی طرف سے کوئی کسی مومن بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور 12,000 سے زائد گھر جلے ہیں، اربوں ڈالر کا ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ اچھا ہوا ہے، بالکل بھی نہیں۔ حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ اللہ نے بتایا بھی ہے ہمیں اس بات کے بارے میں کہ العنکبوت کی آیت نمبر ہے 35۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتًا بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو جو ہے وہ واضح طور کے اوپر نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، کہ اللہ سے ڈرنے، اللہ کے عذاب سے جو ڈرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں کہ اللہ چاہے اب پورے شہر میں جو ہے وہ ایک گھر کا بچ جانا اور سپر پاور جو ہے وہ اللہ کے آگے، اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کی آگ کے سامنے وہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ پوری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ امریکہ پاورفل ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے سامنے، اللہ کی چلائی ہوئی ہوا کے سامنے وہ ہمیں بے بس نظر آ رہا ہے۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمیں اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ آگ کا عذاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عذاب، اگر اللہ دنیا میں کسی کو عذاب دینا چاہے تو اس کے عذاب کے کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے اس کے پاس جتنی بھی دنیا کی پاوریں ہوں، جتنی بھی طاقتیں ہوں، اور اگر اللہ اس کو تباہ کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 8 ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں عذاب دیا، ان دیکھا عذاب، یعنی کہ سخت قسم کا عذاب، ایسا عذاب جس کا وہ ادراک نہیں کر سکتے تھے، جو ان کی سوچ سے بالا تر تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی دن میں پوری بستی کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا ہے، جس کا اس بستی کے رہنے والوں کو اندازہ نہیں تھا۔ لاس اینجلس میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ صبح تک جو ہے، کل تک ہمارے جو ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل تک صفائی ہستی سے ایسے مٹ جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس مناظر میں کہ کیسے جو ہے وہ بستی بنی ہوئی تھی ایک طرف جو ہے، تو دوسری طرف اللہ نے بالکل اگلے ہی دن جو ہے ایک ہی دن میں صفایا کر دیا، صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ تو اللہ نے جو ہے وہ کہیں کوئی بھی ظالم ہے، جو بھی گناہ گار ہے، ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو بھی اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے تو اللہ اس کے اوپر اسی طرح کے جو ہے نا عذاب دیتا ہے، تو جس سے ہمیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے۔ اتنی بڑی جو ٹریجڈی ہوئی ہے امریکہ میں، یہ آگ حالانکہ پہلے بھی لگتی تھی لیکن اس کے اوپر کئی دفعہ قابو پا لیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جو سارے کے سارے جتنے بھی امیر ترین لوگ تھے اس میں رہتے تھے اس بستی میں، لیکن وہ جو ہے اس آگ کے اوپر قابو نہیں پا سکا امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود۔ اور سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 9 ہے، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ بس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا، یعنی کہ ان کا جو انجام ہے وہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کہا کہ جو ان کا انجام ہے وہ خسارے میں ہوا۔ کس وجہ سے ہوا؟ کہ جو بھی قوم اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ
بگڑ جاتی ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے اللہ کی طرف سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے نا اللہ نے پھر قرآن میں جو ہے واضح طور کے اوپر حکم فرما دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 16، اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی قوم کو ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو اس بات پر ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا جب ارادہ کر لیتے ہیں تو اس بستی کو ہم جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، چاہے جو مرضی کرتے پھرو، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کرو، تکبر کے ساتھ چلو، جو دل کرتا ہے کرو، کیونکہ اجتماعی طور کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ نیکوکار نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں زیادہ تر سب کے سب لوگ وہاں پہ ایک جیسے تو نہیں تھے، تو اس لیے سب کے سب لوگ جو ہے وہ یا تو ایک طرف گناہ گار جب ہو جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے اکثریت میں جب گناہ گار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا جو اصول ہے پھر کہ اللہ ان کو نافرمانی میں کھول دیتا ہے، ان کو ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کی ان کے اوپر فراوانی نعمتیں کی بارش کر دیتا ہے، تاکہ وہ کھلم کھلا جو ہے نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ جو ہے نا اپنی برائیوں میں بڑھ جاتے ہیں، اپنے گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں اور اپنے تکبر میں بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دیا جائے تو ہم اس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آخرت میں اس کا حساب کر لے اور اللہ چاہے تو جلد، اللہ سریع الحساب ہے، اللہ جلدی حساب بھی کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اللہ حساب کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 112 ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و امان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا، یعنی کہ بستی تو ان کی جل گئی، پوری کی پوری راکھ ہو گئی، اور اب جو ہے ان کو کس چیز کا فکر ہے، اب ان کو سب سے زیادہ بھوک، اور جو ہے وہ جب آدمی کے پاس گھر نہیں رہتا اور اس کا گھر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، تو اس کو دو چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں تکبر تو ختم ہو جاتا ہے، بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے، تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے عام آدمی کی طرح بن جاتا ہے جو اس نے اتنی محنت سے کمائی کی تھی، جو وہ تو اس کے پاس رہی نہیں، جس کا وہ مالک بنا ہوا تھا، جس اللہ نے اس کو مالک بنایا تھا وہ اسے چھین گئی، تو وہ کیا ہو گیا، وہ بھوکا ہو گیا، اس کا پیٹ بھی خالی ہے، جس کے اندر وہ رہ کر کھاتا پیتا تھا وہ بھی اب اس سے چلا گیا، اور اس کے اندر ایک ڈر بھی پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح کی سچویشن جو ہے اللہ پیدا کر دیتا ہے، تو اس طرح ہمیں جو ہے اللہ سے اس کی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، یا اللہ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آخرت کے دوزخ کے عذاب سے ہمیں جو ہے وہ بچا لے، ہم تیرے سے دوزخ کے اور آگ کے عذاب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔